الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مسلمان کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام جیسا کامل و مکمل دین اور دستور حیات عطا فرمایا ہے. قرآن و حدیث اور اسلامی فقہ جو قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے، ایسی شکل میں ایک بہت ہی جامع دستور اور کانسٹیٹیوشن مسلمانوں کو ملا ہے. ایسا دستور، ایسا کانسٹیٹیوشن نہ کسی ملک کے پاس ہے اور نہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم و ملت کے پاس ہے. یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کا امتیاز ہے، خصوصیت ہے کہ ان کے پاس ایسا جامع، ایسا کامل و مکمل دستور حیات جس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے، تمام پہلوؤں کے مسائل کا حل موجود ہے. ایسا دستور جو قرآن کی شکل میں ہے، ایسا دستور جو حدیث کی شکل میں ہے، اور ایسا دستور جو اسلامی فقہ اور قوانین اسلامی کی شکل میں ہے، جس میں اطمینان بخش زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہو، سوالوں کا جواب ہو، کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ اسلامی قانون تو سیدھا خدا کی طرف سے آیا ہے، اور دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی دستور اور کانسٹیٹیوشن موجود ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کتنا بھلا سوچ سکتا ہے اور اس میں کتنی کمیاں ہو سکتی ہیں وہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے امینڈمنٹ پہ امینڈمنٹ، امینڈمنٹ پہ امینڈمنٹ ہوتے رہتے ہیں. قانون میں ترمیم ہوتے رہتی ہے، بدلاؤ ہوتا رہتا ہے. 1950 میں کچھ تھا، 65 میں کچھ ہوا، 71 میں کچھ ہوا، 80 میں کچھ ہوا، 92 میں کچھ ہوا، 2000 میں آئے تو کچھ ہوا، دوسری صدی میں کچھ ہوا، اور 2025 میں اب کچھ اور ہو رہا ہے.
امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بنائے ہوئے قانون اتنے زیادہ کارگر نہیں تھے، اتنے زیادہ جامع اور مانے نہیں تھے، اس میں کچھ ترمیم ہونا چاہیے، کچھ بدلاؤ ہونا چاہیے، کچھ امینڈمنٹ ہونا چاہیے۔ اب چاہے یہ امینڈمنٹ کسی بھی مقصد سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر ہو، اسلامی قانون میں امینڈمنٹ نہیں ہے، ترمیم نہیں ہے، تنسیخ نہیں ہے۔ وہ ٹھوس ہیں، وہ اٹل ہیں، اور وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق اور رب کا بنایا ہوا اور دیا ہوا قانون ہے۔ وہ شروع سے لے کے آخر تک جانتا ہے کہ ان کے لیے کس قانون میں بہتری اور فائدہ ہے۔ اور یہ جو دنیاوی دماغ ہیں، انہوں نے اپنے اعتبار سے چیزوں کو سمجھا، فائدہ مند محسوس کیا اور قانون بنایا، تو جو 200 سال پہلے جو فائدہ مند محسوس کیا تھا وہ ابھی نہیں ہے۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، لوگوں کی خواہشات اور ضرورتیں بدل گئی، تو قانون میں امینڈمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں زمانہ نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ نے تو زمانے کو پیدا کیا، اس کے یہاں نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، نہ حال ہے، سب ایک ہی ہے۔ تو یہ اسلامی قانون کی خصوصیت ہے، جو قوانین اسلامی، فقہ اسلامی قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ ہاں، اس کے ثمرات اور اس کے فائدوں سے ہم کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، کیونکہ اس کے مکمل فوائد کو دیکھنے کے لیے اسلامی حکومت ضروری ہے۔ جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں پر آپ کو اسلامی دستور کے مکمل فائدے نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، جس کتاب کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جب حکمراں تھے دنیا پر تو دنیا کا ہر طبقہ فائدہ اٹھا رہا تھا، خوش تھا، پرسکون تھا، مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ اور جب مسلمانوں کی حکومتوں پر زوال آیا اور حکمرانی مسلمانوں کی ختم ہوئی، اسلامی دستور پست ہو گیا، دوسرے قوانین آنے لگے، تو ان کی وجہ سے دنیا کا ہر طبقہ، ہر قوم و ملت تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اسلام میں وہ خصوصیت ہے، وہ کمال ہے، کیونکہ اسلام سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے، اس کا فائدہ سب کو ہوگا، اس کا فائدہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، اس کے فائدے، اس کے ثمرات، اس سے حاصل ہونے والی ترقیاں اور کامیابیاں یہ غیروں کو بھی حاصل ہوگی۔ آپ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خلافت عثمانیہ تک جو 1914 میں ختم ہوئی، اس سے پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے،
تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک مسلمان کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب اور ایسا دستور اور کانسٹیٹیوشن دیا جس میں ہر ایک کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کیا کیا ہے اس دستور میں اور اس اسلامی کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، یہ مولوی نظر آتے ہیں، ٹوپی پہنا ہوا، داڑھی رکھا ہوا، ایک خاص کرتے پیجامے کی شکل میں ملبوس، جس کا بظاہر دنیا میں کوئی کام نظر نہیں آتا۔ غیروں کے ساتھ اب مسلمان بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ان کا دنیا میں کیا کام ہے، ان سے ہمارے ملک کو اور دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ڈیبیٹس ہو رہے ہیں کہ ان کو کچھ ہنر سکھاؤ، ان کو کاریگر بناؤ، ان کو واچ میکر بنا دو، ان کو الیکٹریشین بنا دو، ان کو کارپینٹر کا کچھ ہنر سکھا دو، ٹنل فٹر بنا دو، ڈرائیور بنا دو، رکشہ چلانے والا بنا دو۔ کچھ تو کام کریں گے اور کچھ تو فائدہ ہوگا۔ ہمارے کریئر کی لوگ فکر کر رہے ہیں اور ہمارے بارے میں پریشان ہے کہ ان کا آخر ہوگا کیا۔ یہ جو ہمارے ملک میں 1 سے 1.5% مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، ان کی فکر سب کو ستا رہی ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ ہمارے حکمراں طبقے کو ستا رہی، ان کی نیند اڑ چکی ہے۔ $98.5 بچوں کی فکر نہیں ستا رہی ہے۔ اللہ نے دماغ تو دیا ہے نا۔ 98.5 مسلم بچوں کی فکر نہیں ستا رہی ہے۔ یہ جو 1.5% ہے، ان کی فکر بہت ستا رہی ہے۔ جبکہ یہ 1.5% اپنے حساب سے کھا پی کے مست ہیں۔ ان کے کپڑوں سے مسلمان پریشان ہیں، ان کی خوشبوؤں سے مسلمان بھی پریشان ہے کہ بھئی آخر یہ سب آتا کہاں سے۔ اتنے ڈیسنٹ انداز میں لائف گزر رہی ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ٹائم ٹو ٹائم شیونگ بھی ہو جاتی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی، اور ساری ضرورت اللہ پورا کرتا ہے۔ تاریخ ایسی مثالیں بیان کرنے سے قاصر ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا بھوکا مرا ہو۔ ارے جو اللہ کے نافرمان منکر مشرک ہیں، اللہ ان کو کھلا رہا ہے، تو جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے اور اپنی اپنی سطح پر جو بیچارے محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھوکا مارے گا۔ کتے اور بلی کھا رہے ہیں، بھیڑیے کھا رہے ہیں، درندے کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، چرندے کھا رہے ہیں، اور اللہ انہی کو نہیں دے گا۔ ہاں، ایسی مثالیں ضرور ملتی ہے کہ کھاتے کھاتے مولوی مرا ہے، کھاتے کھاتے مولوی مرا ہے، بھوکا کوئی نہیں مرا۔ آپ لوگ اگر بہت زیادہ مولویوں کی فکر کرنا چالو کر دو گے تو ہو سکتا ہے بھوکے مرنے کی نوبت آ جائے، اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ آپ ان کو اگر الیکٹریشین بنانے کے چکر میں ان کو
ڈال دوں گے ٹرنل فیڈر بنانے کے چکر میں ان کو مشورہ، تو یہ ہو سکتا ہے بھوکے مرنے پہ آ جائے. باقی اللہ کا دل سیکھا، اللہ کے دین میں لگے تو انشاءاللہ ان کا پیٹ بھرتا رہے گا، ان کے گھر بھی چلتے رہے گا. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتب ستہ جو ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، 6 authentic بکس جن کو کہا جاتا ہے، اس میں مسلم شریف کا ایک مقام ہے بخاری شریف کے بعد. امام مسلم قشیری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث تلاش کر رہے ہیں، حدیث کی محنت میں لگے ہیں، اور پاس میں کھجور ٹوکری میں پڑی ہے، اس میں سے کھا رہے ہیں. ان کی کتابوں میں مشغولی اور مصروفیت ہمارے موبائل سے مصروفیت سے 10 گنا زیادہ ہوتی تھی. ان کی علم کے حاصل کرنے میں مشغولی، دلچسپی اور مصروفیت ہمارا بہت زیادہ جو موبائل کا ایڈکٹ ہوگا اس سے 10 گنا زیادہ ہوتی تھی. تو وہ اس میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنی کھجوریں کھا رہے ہیں. کھجوریں زیادہ ہو گئی، اور کھجور کا اپنا ایک اثر ہے، بہت زیادہ ہو تو نقصان پہنچاتی ہے. ہر چیز اعتدال میں ہی بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے علم دین سے تعلق رکھنے والوں کو کھلاتے کھلاتے تو مارا ہے. بھوکا کسی کو، اس لیے بلا وجہ ہم یہ سب چیز سوچنا اور ایسے پروپیگنڈے کے شکار ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ہمیں دین اور دستور دیا ہے، اتنا زبردست کامل و مکمل کانسٹیٹیوشن دیا ہے، جس میں دنیا کو جتنی ہر لائن کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی اس میں طاقت ہے. اگر آپ کو حکمران بننا ہے، اس علم کے ذریعے سے آپ بہترین حاکم، حکمران، امیر، وزیر اعظم، صدر، سب کچھ بن سکتے ہو. جنرل بن سکتے ہو، جنریل بن سکتے ہو، بہترین سپاہی بن سکتے ہو. مثالیں موجود ہیں. اس امت کا سب سے بڑا حکمراں جس نے سب کو حکمرانی سکھائی وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی جنگی ٹرکس اس کو آج بھی یہ دنیا کے حکمران اپنی حکمت عملی کے لیے اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں کہ محمد نے فلاں فلاں موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگی ٹرکس اختیار کی ہے. اور پھر جنگوں کے جو اصول اور آداب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں اور پیار میں ہر چیز جائز ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جو مشہور ہے جنگ میں اور پیار میں سب چلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بھی اصول بتائے اور پیار اور لو کے بھی اصول بتائے. باقاعدہ کتابوں میں، حدیثوں میں اس کے ابواب موجود ہیں. فقہ کے اندر فقہا نے اس کے مسائل بیان کیے. سب سے پہلے تو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ اور جہاد یہ پسندیدہ عمل ہے ہی نہیں. اس کو فقہ کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ حسن لغیری ہی حسن لذاتی ہی نہیں ہے.
سمجھنا ہے؟ ہاں سمجھنا ہے. جیسے نماز، اس کی ذات میں حسن ہے، خوبصورتی ہے. جیسے صدقہ، یہ فی نفسی ہی بہت اچھی چیز ہے. اسی طریقے سے بہت ساری عبادتیں. جہاد بہت بڑا عمل ہے لیکن حسن لذاتی ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو خون بہایا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے. تو ایسی چیز اسلام کیسے پسند کرتا ہے؟ اسلام تو سلامتی والا مذہب ہے، امن والا مذہب ہے. وہ کسی کی گردن کو مارنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے. جب کبھی کوئی کسی ایک انسان کو مارتا ہے، کسی ایک انسان، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. ایک انسان کو بلا وجہ مارنا اسلام کی نظر میں ساری انسانیت کا قتل ہے. وہ سینکڑوں اور ہزاروں معصوموں اور بے گناہوں اور سویلینز کو مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اسی وجہ سے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا فرماتے ہیں کہ جہاد حسن لذاتی ہی نہیں ہے، حسن لغیری ہی ہے. جب مجبور ہو جائے، آپ کے اوپر کوئی اگر پل پڑے اور زبردستی آپ کے اوپر آ جائے تو اپنی جان کی حفاظت بھی تو ضروری ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اپنی ذات سے دشمن کو دفاع کرنا یہ انسان کا حق ہے. اسلام نے اس حق کو سامنے رکھا کہ جب کوئی حملہ آور ہو ہی جائے تو پھر اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت اور اپنے ملک اور سرحدوں کی حفاظت تم پر فرض ہو جاتی ہے، فرض عین ہو جاتی ہے. اب جہاد کرو. اب یہاں پر جہاد کے وہ سارے فضائل ہیں کہ مجاہد کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اور بے شمار فضائل. یہ تو ہو گیا ڈیفنس والی حالت. آپ اسلام دنیا میں، دنیا کے لوگوں تک اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. کفر اور شرک سے نکالنے اور جہالتوں سے نکالنے کا واحد راستہ اسلام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اسلام پہنچانے کے لیے دوسری جگہوں پر جاؤں گے تو وہاں پر لڑنے کا موقع بھی آ سکتا ہے. تو اسلام نے کون سا طریقہ آپ کو دیا؟ جا کے تلوار شروع کر دو، میزائلیں مارنا شروع کر دو؟ نہیں. اب یہاں پر اسلام اپنا طریقہ بتاتا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا. یہ ہے اسلامی دستور کہ وہاں جانے کے بعد لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرو. اسلم تسلم، اسلام لے کے آ جاؤ، سلامتی میں رہو. اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اسلام کو سامنے والا قبول کر لے. قبول کر لے تو ٹھیک ہے. اور اسلام میں جبر اور زبردستی تو ہے نہیں کہ نہیں تم کو اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا گھر واپسی کے نام پر، یا اسلام کی حقانیت کے نام پر کہ نہیں تیرے کو میں جنت میں لے کے ہی جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھی واضح ہے، گمراہی بھی واضح ہے. جس کو جس پر عمل کرنا ہے کرو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے.
ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں پر اسلام کسی پر زبردستی تھوپا نہیں جا سکتا. تو یہ جو اسلام کی دعوت کو لے کے یہ لوگ پہنچے غیروں کے ملکوں میں، تو وہاں پر ان کی گردنوں پر تلوار نہیں رکھی جائے گی، ان سے کنورسیشن ہوگا، گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، اپنی دعوت پیش کی جائے گی. ساری کوششوں کے باوجود اگر قبول کر لیتے تو بہت اچھی بات. اگر قبول نہ کریں تو سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ ہمارے ماتحتی کو قبول کر لو، ہمارے زیر نگرانی آ جاؤ. آپ کو آپ کے سارے حقوق حاصل ہوں گے. آپ کے صومعے اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، آپ کی مندریں اپنی جگہ پر قائم رہے گی، آپ کے چرچ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، آپ کی آتش گاہیں، کوئی اگر آتش کا پجاری، آپ اپنی اس طریقے پہ لگے رہیں. اسلامی تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ یہ غیر ہمارے ساتھ اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنا دستور اسلامی طور و طریقے بتانا آسان ہو گیا. آپ اپنے حساب سے کاروبار کیجئے، اپنی تجارت کیجئے. آپ سور کھاتے ہیں، آپس میں کھائیے. آپ شراب پیتے ہیں، شراب کا بزنس آپس میں کیجئے، کیونکہ وہ آپ کا دین، آپ کا دھرم ہے. لیکن آپ کو ہماری ماتحتی قبول کرنی پڑے گی، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہوتا ہے. ہمارے ماتحت رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اگر تم نے ہماری ماتحتی قبول کر لی تو تمہاری حفاظت اسی طریقے سے ہم کریں گے جیسے ہمارے مسلمانوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں. اتنی سیکیورٹی کہاں ملتی ہے فری میں؟ کیونکہ جو جزیہ لاگو کیا جاتا تھا وہ بہت معمولی تھا. یہ جو آج کا انکم ٹیکس ہے اور جی ایس ٹی اور پتہ نہیں کون سے ٹیکس لوگ بھرتے ہیں ہر چیز میں، آپ یوں سمجھ کی چیز چلیے کہ اس کا 100واں حصہ تھا. کتناواں حصہ؟ 100. اتنا معمولی جزیہ وہ ادا کرو، کیونکہ ہم آپ کی اپنی فوج آپ کے پیچھے لگا رہے ہیں اور ساری حفاظتی انتظامات آپ کے پیچھے لگا. اگر اس کے لیے بھی تم راضی نہیں ہو تو پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ اب مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وہاں تک جانے میں آپ کو پہلے 2 اسٹیپ گزارنے ہیں. 2 بہترین موقع مل رہے ہیں، اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مقابلہ ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ جہاد حسن لذاتی نہیں، حسن لغیری ہی ہے. مجبوری کے درجے میں یا تو اپنے دفاع کے لیے یا پھر آخری درجے میں اقدام کی شکل میں 3rd لیول پر جا کے کیا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ بتایا اور یہ جو حکمرانی کے اصول اور آداب بتائے، یہ جو غیروں کا اتنا رعایت اور اتنا خیال بتایا، یہ کس نے بتایا؟ یہ اسلامی قانون نے بتایا، یہ ہمیں قرآن اور حدیث نے، ہمارے نبی نے بتایا. اس سے بڑی بہتر حکمرانی کون سی ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جیسا پڑھا لکھا آدمی وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں رام چندر جی اور کرشن جی کو تاریخی شخصیت نہیں مانتا. میرے نزدیک اگر کوئی تاریخی بہترین شخصیت ہے تو وہ ابو بکر و عمر ہے. کٹر ہندو تھا لیکن پڑھا لکھا تھا، اور ابوالکلام آزاد کے ساتھ رہ کر سیاست کو دیکھا تھا کہ مسلمان سیاستداں 14ویں صدی میں ایسا ہے تو اس کے بڑے کیسے ہوں گے. تاریخ پڑھا تھا اس نے. تو اسلام کے اندر حکمرانی کے تمام خاصیتیں
اعلی وجہ الکمال بدرجہ اتم موجود ہے. اس کو آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس کے بعد حضرت حسن، اس کے بعد حضرت معاویہ، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ، اور پھر اس کے بعد بنو عباس، یہاں تک کہ خلفائے عثمانی جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، وہاں تک کی پوری حکمرانی کے اندر آپ مسلمانوں کی اسلامی قانون کے مطابق حکمرانی کو دیکھیے، ان کی شان و شوکت کو دیکھیے، ان کی ترقیوں کو دیکھیے، ان کے اوج کمال پر پہنچنے کو دیکھیے. پتہ ہے یہ کس بنیاد پر تھا؟ یہ اسلامی شریعت اور اسلامی دستور پر عمل کرنے کی بنیاد پر تھا. جب تک مسلمان اسلامی شریعت پر، اسلامی دستور پر، اسلامی کانسٹیٹیوشن پر جمع تھے، عمل پیرا تھے، مسلمانوں میں اجتماعیت بھی تھی، آپس میں اتحاد و اتفاق بھی تھا. اکثریت کچھ نہ کچھ تو ہوتے، اس کو چھوڑ دیجیے. اور مسلمان حکمراں تھے دنیا پر اور ترقی یافتہ تھے. جب سے مسلمانوں کا اپنے اسلامی دستور پر پکڑ کمزور پڑتی گئی اور وہ اسلامی کانسٹیٹیوشن سے دور ہوتے گئے، بڑی محنتوں سے دور کیا گیا، کمزور کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کو ان کے ہاتھوں سے نکالا گیا، تو اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت، یونٹی، یہ بھی ختم ہونی شروع ہوئی. ملک بھی ہاتھوں سے چلے گئے، حکمرانی بھی ختم ہو گئی، اور وہ جو ترقی اور وہ جو اوج کمال کے اوپر مسلمان پہنچے ہوئے تھے دنیا کے اندر، وہ سب بھی ذلت و پستی سے، ناکامی اور نامرادی سے بدلنا شروع ہو گئی. یہ تو میں نے آپ کو ایک حکمرانی کی مثال دی ہے. اتنی طاقت ہے اسلامی دستور میں، اتنی طاقت ہے اسلامی کانسٹیٹیوشن میں، جس کے لیے آپ کو 1914 سے پہلے، جب خلافت عثمانی ختم نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جانا پڑے گا اور ہسٹری اور تاریخ کو پڑھنا پڑے گا. یہی اسلامی دستور تھا. پھر آپ اسلام کی تہذیب کو دیکھیے، اسلامی کلچر کو دیکھیے، ان کے طور طریقے کو دیکھیے، ان کے کاروبار اور ان کے بزنس کو دیکھیے، اس کے اصول کو جانیے، حلال اور حرام کو دیکھیے، ان کے اس تمام معاملے میں اخلاق کو دیکھیے، جس کو لے کر حضرات صحابہ بھی جہاں تک ہو سکا دنیا میں پہنچے، تابعین، تبع تابعین پہنچے، تاجر بن کر پہنچے، دین کے داعی بن کر پہنچے. انہی ساری چیزوں کو دیکھ کر دنیا متاثر ہوئی، ان کے انصاف کو دیکھ کر متاثر ہوئی، ان کے عدل کو دیکھ کر متاثر ہوئی، غریبوں اور پسماندہ طبقات کو جو حقوق انہوں نے دیے وہ تعلیمات کو دیکھ کر متاثر ہوئی اور اسلام میں داخل ہوئے. آج ہندوستان میں تقریباً 30 سے 35 کروڑ مسلمان ہیں. یہ میں منیمم بتا رہا ہوں. اور پڑوس کے ملک میں 25 سے 30، بنگلہ دیش میں تقریباً 15 سے 20، اور افغانستان میں کئی کروڑ. یہ پرانا ہند ہے جہاں پر ہندوازم اور بدھزم تھا. یہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کیسے ہو گئے؟ ایک سوچنے والی بات ہے. خود یہاں کے جو دلت اور جو کمزور طبقات ہیں ان کا یہ کہنا ہے، میں نے خود وہ اسپیچز سنے ہیں
کہ جو مسلمان یہاں پر شروع میں آئے تھے ان کے اپنے تجارت کے طریقے اور ان کا اپنا عدل و انصاف، اور جہاں پر وہ رہے اور انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا، غریب طبقات کے ساتھ جو ان کے اچھے معاملات تھے، انہوں نے کوئی تفریق اور کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، جس سے متاثر ہو کر وہ مظلوم طبقات جو 2-2.5 ہزار سال سے برہمنوں کا ظلم جھیل رہے تھے، کہ جب بیچارہ برہمن چلتا تھا تو اس کے پیچھے گونپٹ باندھ دیا کرتے تھے کہ زمین پر اس کے قدموں کے نشانات باقی نہ رہیں، اور ان کی عورتوں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا تھا کہ ان کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں، ان کو ننگا جو ہے لوگوں کے سامنے گھومنا ہے، اور اگر کپڑا پہننا ہے تو کپڑے کی سائز کے حساب سے ٹیکس، اور وہ مظالم تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام نے آ کر اس کو اپنا بھائی بتایا، اسلام نے اس کی عزت کو اپنی عزت قرار دیا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے اسلام کا دستور اور کانسٹیٹیوشن۔ ظاہر سی بات ہے ایسے مظلوم طبقات کے سامنے ایسا زبردست، حسین اور خوبصورت مذہب آ جائے تو وہ چھوڑیں گے؟ سب داخل ہو گئے۔ وہ تو آج کا 60% دلت بھی مسلمان ہوتا۔ گاندھی جی نے امبیڈکر کو ہمارے اختلاف کا حوالہ دیا۔ امبیڈکر ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن کتنا بھی پڑھا لکھا ہوا آدمی ہو، ان کا جو معاشرہ ہے اس میں دلتوں کے لیے جینا اس زمانے میں آسان نہیں تھا۔ تو اپنے لوگوں کے حالات دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے مذہب بدلنے کا ارادہ کیا، اور ان کے سامنے سب سے بہترین مذہب اسلامی تھا۔ گاندھی جی کو پتہ چلا، گاندھی جی کی اپنی ایک الگ ہسٹری ہے، تو انہوں نے امبیڈکر سے کہا کہ بھئی کون سا اسلام قبول کروں، کہ سنی والا یا شیعہ والا، اور فلاں شکوک اور شبہات گاندھی جی کی طرف سے ان کے دل میں آئے۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمن سیوہاری، مولانا حسین احمد مدنی اور بڑے بڑے علماء تو ان کے پاس بیٹھ جاتے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اس چکر میں وہ بدھسٹ بن گئے، ورنہ ان کی پہلی پسند تو اسلامی تھی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلامی تعلیمات جو قرآن و حدیث اور اسلامی فقہ کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اس میں انسان کی دنیاوی زندگی کی بھی حکمرانی سے لے کر گھر کی تمام ضرورتوں تک، خانگی ضرورتیں، آئلی نظام تک ایک کامل اور مکمل نظام موجود ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کی حفاظت اس دور میں مدارس کر رہے ہیں۔ اس کی حفاظت جو ہمارا اصل موضوع ہے، میں اپنے موضوع پہ تو آ ہی نہیں پا رہا ہوں، اس کی حفاظت، اس کانسٹیٹیوشن، اس اسلامی دستور کی آج حفاظت مدارس دینیہ، یہ جو دینی مدرسے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اس وقت جو مدرسوں کے خلاف سازش چل رہی ہے وہ کیوں چل رہی ہے اور کب سے چل رہی ہے، اور اس کے لیے کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی بات جو ہے آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔